اور جب بھی جوپٹر انسان کی زندگی میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آتا ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آتا ہے، نہ صرف اس کو روحانی طور کے پر بلکہ رزق کے اعتبار سے، کشادگی کے لحاظ سے، جرت کو، دلیری کو، شجاعت کو، اور 9 نمبر کا جو سال ہے یہ بے شمار تبدیلیاں اپنے اندر لے کے آ رہا ہے 2025۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اب لوگوں کی کیونکہ توجہ جو ہے نا نئے سال کی ابتدا کے اوپر، کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور نیا سال جو ہے نا ہم 2 سے 3 طرح سے ڈسکس کریں گے۔ آلریڈی پہلے بھی ہم اس کے اوپر ویڈیو کر چکے، لیکن وہ ویڈیو ہم نے کی تھی زوڈک سائنس پہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ صحیح ایکوریٹ نہیں پتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ ان کا ایکوریٹ پتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے نام کے امپیکٹ کے مطابق بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے مطابق ان کی پرسنالٹی، شخصیت اگلے سال کے اوپر کیسی رہے گی۔ 2025 جو ہے اس کی ابتدا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ نیمرولوجی کے انڈر جو ہے اس کا نمبر جو ہے 9 بن رہا ہے۔ 9 نمبر رول کرتا ہے مریخ کو، جرت کو، دلیری کو، شجاعت کو، اور 9 نمبر کا جو سال ہے یہ بے شمار تبدیلیاں اپنے اندر لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح 9 نمبر کا جو تعلق ہے روحانی طور پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ فاطمی سال آ جاتا ہے، کیونکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے السلام نام کے اعداد کے مطابق یہ نمبر ہے، تو اس اعتبار سے 9 نمبر روحانیت کے اعتبار سے فاطمی سال ہوگا، اور نیمرولوجی کے اعتبار سے رول کرے گا 9 نمبر، اور زوڈیکلی پلانٹری پوزیشنز کے اعتبار سے تو یہ مریخ کو رول کرتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے 2025 میں پلانٹری پوزیشنز بھی جو میجر پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ جو چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں تو ہر مہینے اپنی ہاؤس کو چینج کرنا، بروج کو تبدیل کرنا، اس میں یہ پلانٹری امپیکٹ رہے، لیکن کچھ جو میجر پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ جوپٹر جو ہے وہ 1 سال کے بعد اپنا ہاؤس چینج کرتا ہے، اسی طرح سیٹرن جو ہے وہ 2.5 سال کے بعد اپنا گھر تبدیل۔ اس سال دونوں بروج اپنے ہاؤس سے چینج کر رہے ہیں، بلکہ جوپٹر جو ہے اس سال روحانی طور کے پر خوشبختی اس اعتبار سے زیادہ لائے گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اسپرچولیٹی سے ہے، روحانیت سے، کشادگی رزق سے ہے، خوشبختی سے ہے۔ اور جوپٹر کی جو سب سے خوبصورت پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کینسر میں، سرطان میں، اور جوپٹر بڑے جز وقتی طور کے اوپر جو ہے اس سال کے اختتام پہ اکتوبر کے لاسٹ میں اور نومبر کی 11 تاریخ تک اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی رہے گا اپنے شرفی گھر میں، یعنی کہ کینسیرین میں۔ اب جوپٹر کا شرف جو ہے جو کہ ایگزالٹڈ پوزیشن ہوتی ہے یہ آتی ہے 12 سال کے بعد، جیسے کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ 12 سال کے بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے جوپٹر کا 12 سال کا جو فیز ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں پورے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جب بھی جوپٹر انسان کی زندگی میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آتا ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آتا ہے، نہ صرف اس کو روحانی طور کے پر بلکہ رزق کے اعتبار سے، کشادگی کے لحاظ سے، شادی کے اعتبار سے، اور انسان جو محنت کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ سال ہر طرح کے افراد کے لیے اپنی محنت کا صلہ ملنے کا سال ہے۔ اسپیشلی اس سال کے اختتام سے پہلے پہلے ہر شخص جس بھی فیلڈ میں ہوگا، جو بھی کام کر رہا ہوگا، جتنی اسٹرگل اور محنت اس نے ان پٹ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے حق کے مطابق اس کا حق انشاءاللہ اس سال مل جائے گا۔ ایک تو یہ چیز بہت خوبصورت ہے۔ اب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سال کی ابتدا کے اعتبار سے، اس سال کی ابتدا میں کیونکہ مریخ کا نمبر ہے، لیکن مریخ جو ہے وہ اپنی کمزور پوزیشن سے گزر رہا ہے، تو اس سال کی ابتدا میں 21 جنوری تک مریخ کی یہ کمزور پوزیشن ہوگی، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سال میں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا جو کہ ماہ مارچ میں ہے، پورا مارچ کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہوگا، اور مارچ کے مہینے کے اختتام کے اوپر ماہ اپریل یعنی کہ ماہ شوال سے سیٹرن اپنا ہاؤس چینج کر لے گا، اور ماہ شوال کے بعد اگر ہم لوگ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ اکتوبر نومبر میں جوپٹر کی پلیسمنٹ چینج ہو کے شرفی برج میں آئے گی، اس سے پہلے جوپٹر جو ہے وہ منتھ آف مئی میں اپنا ہاؤس چینج کرنے ہے، جو کہ اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی ٹورس سے چلا جائے گا جیمنائی میں۔ اس اعتبار سے جوپٹر کا جیمنائی میں ایک طویل مدت کا جو قیام ہوگا وہ بہت سارے زوڈک سائنس کے لیے ایک کشادگی رزق کا ثمرہ لائے گا، ان کے نصیب میں رزق بڑھ جائے گا، ایسے لوگ جو کہ اپنی شادی کے لیے منتظر ہیں ان کی شادی ہو جائے گی، ایسے لوگ جو کہ کسی جگہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی روحانی سفر کی خواہش ہے، حج کی، عمرہ کی، زیارات کی، اس میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ سال لوگوں کی روحانی خواہشات، ہجرت کی خواہشات، شادی کی خواہشات، حصول سواری کی خواہش، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول میں خوشبختی لے کے آنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کے لیے سال بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح اس ویڈیو کی ابتدا میں جیسے ہم نے بتایا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں کے اعتبار سے یہ سال بہت خوشبخت۔ اب اس میں ناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو پہلے الفابیٹ آ جاتے ہیں
وہ آ جاتا ہے حرف بے اور حرف واو، یعنی کہ بے سے فار ایگزامپل اسٹارٹ ہو گیا بدر، واو سے وقاص. اسی طرح آپ کا نام ان الفابیٹ سے شروع ہو رہا ہے، چاہے آپ میل ہوں یا فیمیل ہوں. اس کے بعد جو اگلے حروف آ جاتے ہیں وہ ہے کاف. اب کاف جو ہے وہ چاہے ڈنڈے والا ہو یا کاف جو ہے نقطے والا ہو، انگلش میں ریپرزینٹ ہوگا یہ ڈبلیو کے ساتھ. اسی طرح بے اور واؤ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو جائے گا بی کے ساتھ، ڈبلیو کے ساتھ یا وی کے ساتھ. اس کے بعد جو اگلے حروف ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے ایچ، انگلش کا الفابیٹ ایچ، اور اردو میں آ جاتا ہے ہے. ہے جو ہے چاہے وہ بھی دو چشمی ہو یا دوسرے حلوے والا حلوائی والا ہو، ہے سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اس میں بے واؤ کاف، اس کے بعد آ گیا ہے. اس کے مزید اگر ہم لوگ نام دیکھیں تو جوپیٹر سے جو نام ریلیٹ ہوتے ہیں جن میں حرف فے سے نام شروع ہوتا ہے، جیسے کہ فہد ہے، فاطمہ ہے، اور یہ ویسے بھی فاطمی سال ہے. تو حرف فے والے جو لوگ ہوں گے، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جاب کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، اور آپ کی کوئی بھی خواہش ہوگی، اس سال آپ کی وہ خواہش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مخلصی اس کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ اپنی وہ خواہش لے کے چل رہے ہیں. اب اس کے بعد جو لاسٹ الفابیٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا، ایک دفعہ میں پھر سے سیکوینس ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں بے واؤ، یعنی کہ بی ڈبلیو وی، اس کے بعد آ گیا کاف انگلش میں کے، پھر آ گیا ایچ انگلش میں اے آ گیا ایچ اور اردو میں آ گیا ہے، اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس یعنی کہ انگلش میں ایف. اس کے بعد جو لاسٹ الفابیٹ آتے ہیں وہ ہے انگلش میں ڈی، اور اس کے بعد ہے سی اور ایچ کی جو ساؤنڈ نکلتا ہے حرف چے، یعنی کہ اردو میں ہے دال، کہ دانیال، دانیہ، اور چے. چے سے عمومی طور پہ لوگوں کا اتنا زیادہ نام نہیں ہوتا، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کاسٹ، جو نام کی ابتدا کی جو کاسٹ وہ لگاتے ہیں وہ حرف چے سے سٹارٹ ہوتی ہے، جیسے کہ چودھری ہو گیا، چیما ہو گیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے ناموں میں شروع میں یا لاسٹ میں بھی حرف چے آ رہا ہے، ان کی کاسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ سال بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو یہ وہ الفابیٹس ہیں جو کمپیریٹیولی دوسرے تمام الفابیٹس کے اوپر ایج حاصل رکھیں گے، عزت وائز، رتبے وائز، کامیابی وائز، پیسے وائز، کشادگی رزق کے اعتبار سے، سواری کے حصول کے لحاظ سے، بیرون ملک سفر کے اعتبار سے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنے کے اعتبار سے، اپنے دوستوں کے سرکل میں عزت محبت رسپیکٹ کے لحاظ سے، اس کے ساتھ اپنی کشادگی رزق کے علاوہ شادی کی نصیب کشائی کی خواہش. ایون ایسے لوگ جو کہ عقد ثانی کی طرف بھی جانا چاہیں گے، کہ وہ سیکنڈ میرج یا تھرڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایون جو محبت کی یا پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا نام ان الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے اسپیشلی حرف فے سے، تو تب بھی ان کی زندگی میں کافی حد تک جو ہے یہ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی. اب یہ وہ فوائد ہیں، وہ بینیفٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو تھوڑے سے بڑے محدود کر کے بتائیں، لیکن اس میں روحانی طور کے اوپر بے شمار ثمرات ہیں. اس میں آپ روحانی مشاغل میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے، اس میں آپ کو زندگی کی حقیقت کا سمجھ آنا شروع ہو جائے، اس میں آپ خوابوں کی دنیا سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے اندر روحانی مشاغل یا پھر دین کو سیکھنے کا عمل اور اپنے عقائد کو درست کرنے کا عمل، آپ کی سوچ میں میچورٹی لیول، لوگوں کو جج کرنے کا عمل، لوگوں کو پہچاننے کا عمل، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ روحانی طور کے اوپر بھی ان الفابیٹس کو انشاءاللہ ملیں گی. دنیاوی طور پہ بھی، روحانی طور کے اوپر بھی، اور تمام تر چیزیں ڈیپینڈیبل ہوں گی دنیاوی طور پہ اسپیشلی آپ کی نیتوں کے اوپر. روحانی طور کے اوپر تو اللہ آپ کو بلیس کر ہی رہے، لیکن دنیاوی طور پہ چیزیں ڈیپینڈیبل ہیں آپ کی نیت اور دوسرا آپ کی محنت اور ان پٹ کے اوپر، کیونکہ قدرت جو آپ کے اوپر مہربان ہو رہی ہے، صرف آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے رزق کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے رزق کشادہ کر دے گا.